حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اصحاب ثواب کی مجلس انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات عرض کر کے سبقت کو تمام کرنا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے ان لوگوں کی، ان متقین کی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی قرآن بھی ہدایت کبھی مومنین کے لیے کبھی متقین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ متقین بھی کبھی کبھی راہ راست سے بھٹکنے لگتے ہیں تو قرآن ایسے لوگوں میں بھی ہدایت کرتا ہے. اور قرآن ہدایت ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہدایت کرتے ہیں. قرآن صامت ہیں، یہ قرآن ناطق ہے. یہ خاموش کتاب ہے، ہدایت ہے، اور یہ بولتے قرآن ہے. انا حدیثنا، پانچویں امام فرماتے ہیں انا حدیثنا یحیی القلوب. بے شک ہماری باتیں، ہماری حدیث جو ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلام ہیں، دلوں کو، مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ نے آخری وقت میں کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت. جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. جس دن تم نے ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑا اور ایک کا پکڑا تو گمراہیت مول لے لو گے. تو قرآن بھی ہدایت انسان کی کرتا ہے اور اہل بیت بھی انسان کی ہدایت کرتے ہیں. چھٹے امام اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ میں اتنے دنوں سے تمہیں درس دیتا ہوں، تم ہمارے درس میں شریک ہوتے ہو، تم نے ابھی تک ہمارے درس سے کیا حاصل کیا؟ کیا حاصل کیا تم نے ہمارے درس سے؟ تو ایک شاگرد کھڑا ہو کے امام سے فرماتا ہے مولا، لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، موت کے وقت کو بھول جاتے ہیں. دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، گھر بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے. جبکہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. جو بھی عمل انجام دیتا ہے نیک لوگوں میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے جو نیک اعمال انجام دیتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ،
ایسے ہی افراد، وہ افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ ایسے افراد کے لیے جنت مقام ہے جو دنیا میں آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، ایسے افراد جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ فرماتا ہے مولا میں دنیا کے لیے عمل نہیں کرتا ہوں، چونکہ یہ آیت موجود ہے، میں وہ کام کرتا ہوں جو آخرت میں میرے کام آئے۔ اور اس کے بعد اس نے فرمایا میں نے دیکھا لوگ مال پر فخر کرتے ہیں، اپنی نسل و نجات پر فخر کرتے ہیں کہ میری نسل یہ ہے، میرا مال یہ ہے، میرے پاس بہت مال و دولت ہے، میں بہت قوی ہوں، جبکہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب اکرام صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے، لیکن لوگ نسل و نجات کو، مال و دولت کو معیار قرار دیتے ہیں، کہ اللہ کے نزدیک یہ معیار ہے۔ اس لیے میں نے تقوی اختیار کیا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تقوی الہی اختیار کیا ہے میں نے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بے شک وہ جو پروردگار سے ڈرتے ہیں، بے شک وہ افراد جو اللہ کے مقام سے، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور کرتے ہیں، روکتے ہیں خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ایسے افراد کے لیے ہے۔ تو جب میں نے دیکھ لیا مولا کہ خواہشات نفس سے دور رہ کر اللہ جنت عطا کرے گا، تو میں نے خواہشات نفسانی کو ترک کر دیا، میں نے دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیا۔ ورنہ لوگ خواہشات نفسانی کے لیے حلال و حرام و یہ وہ مخلوط کر دیتے ہیں، کوئی خیال نہیں رکھتے ہم کر کیا رہے ہیں۔ لہٰذا مولا میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، اس بنا پر میں نے خواہشات نفسانی کو ترک کر دیا، میں جو بھی عمل انجام دیتا ہوں اللہ کے لیے انجام دیتا ہوں، اس کی رضا کے لیے انجام دیتا ہوں، جس عمل میں مجھے اس کی رضا نظر آتی ہے اسے انجام دیتا ہوں، جس میں اس کی مخالفت نظر آتی ہے اسے میں ترک کر دیتا ہوں۔ صلوات دیجیے محمد اس کے بعد چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس کوئی شے جب اسے ملتی ہے تو اسے محفوظ رکھنے کی، اسے چھپانے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ مثلا مال و دولت وہ آ گیا تو یا تو اسے بینک میں رکھیں گے یا پہلے زمانے کے لوگوں کی طرح زمین میں گاڑ دیں گے اور گاڑ کے اس کے بعد مر جائیں گے، بعد میں پتہ چلا دوسرے لوگ اس سے صلوات بھیجے محمد میں نے دیکھا کہ لوگ مال و دولت پانے کے بعد، قیمتی چیز پانے کے بعد اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ کے لیے قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور اس قرض کے بدلے میں اللہ بہت زیادہ اضافہ کر کے اسے عطا کرے گا۔ اللہ کے راہ میں اگر کوئی انسان ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 عطا کرتا ہے، تو اللہ سے زیادہ کون سی جگہ محفوظ ہے جہاں میں اپنے مال و دولت کو جو ہے صرف کروں، خرچ کروں، محفوظ رکھوں۔ لہٰذا میں انفاق کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، بعد میں مجھے یہ اللہ 10 گنا عطا کرے گا۔ صلوات محمد اس کے بعد فرماتا ہے میں نے دیکھا کہ لوگ روزی کی تلاش میں، رزق و روزگار کے لیے مارے پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں، جلن کرنے لگتے ہیں، یہ کیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت کہاں سے آتا چلا جا رہا ہے، اس کا کاروبار کیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ حسد کرنے لگتے ہیں۔ جبکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں ہر ایک کا رزق معین کر دیا ہے۔ جب اللہ نے ہمارا رزق معین کر دیا ہے تو ہمیں کسی سے حسد کرنے کی، جلن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ لہٰذا میری جو ذمہ داری ہے وہ میں کرتا ہوں، رزق دینا اس کا کام ہے، اس نے جو میرے مقدر میں معین کر رکھا ہے، طے کر رکھا ہے، اللہ وہ مجھے دے گا، اس سے بڑھ کر بھی نہیں ملے گا نہ اس سے کم ملے گا، جتنا معین اللہ نے کر دیا ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے، بعض مواقع اللہ دیتا ہے، موقع ملتے ہیں کہ وہ اپنے لیے اضافہ کروا لے، مثلا جو ہے آشیائے شب قدر میں اگر کوئی انسان جاگ کے اپنے مقدر کو بدل لے، وہ ایک الگ بات ہے، انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، تو وہ اپنے اوپر ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو اس کے لیے معین کر دیا، اللہ اتنا اسے عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بعض افراد بعض کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگتے ہیں، جبکہ دشمنی ایک دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، دشمن جو ہے وہ انسان نہیں ہے، تمہارا شیطان ہے دشمن، لہذا شیطان سے دشمنی کرو، تمہارے اندر جو شیطانیت ہے، اس کے اندر جو شیطانیت ہے اس کی شیطانیت سے دشمنی کرو، یعنی برے سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جو برائی ہے، شیطنت ہے، اس سے نفرت کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد ساتویں چیز یہ فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ تلاش روزگار کے لیے یہاں وہاں ان کے آگے ہاتھ پھیلانے لگتے ہیں، بتوں کے سامنے جا کے چڑھاوا پیش کرنے لگتے ہیں، دنیا بھر کے امور انجام دینے لگتے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، دنیا بھر کی الٹی سیدھی دعا تعویذ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ ٹوٹکے جادو وغیرہ جسے کہا جائے، سحر و جادو کے چکر میں بھاگنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے پیدا کیا، مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ رِزْقٍ، اور جس اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وہ تم سے رزق کا طالب نہیں ہے کہ تم اسے رزق دو، تم اس کے اوپر چڑھاوا پیش کرو، وہ اس کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، وہ اسے نہیں چاہتا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ ہی اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اسے کھانا کھلاؤ، لے جا کے دودھ پلاؤ اسے، مثلا منہ میں ڈالتے پھر وہ دودھ کہیں اور جا رہا ہو، بہ رہا ہو، برباد ہو رہا ہو، اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم اسے کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ادھر ادھر ان کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ جو اصل رازق ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ لہٰذا میں نے دیکھا کہ رازق اللہ ہے، میں نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد آٹھویں اور آخری بات وہ کہتا ہے، آخری بات کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جسم پر بھروسہ کرتے ہیں، میرے اندر اتنی قوت ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، دوسرے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے مال پہ بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ خداوند عالم قرآن میں یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، بے شک وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ اللہ تمہاری قوت تمہارے لیے راستہ نہیں نکالتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا تمہارے لیے راستہ نہیں نکالتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے لیے راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تمہیں اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کہاں سے تمہیں دے رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مولا میں نے ان آیتوں کو پڑھا لہٰذا میں نے دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا، لہٰذا میں کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد امام اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، مخاطب ہونے کے بعد امام کہتے ہیں احسنتم، شاباش، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے یہ ساری باتیں اللہ نے توریت میں بھی بیان کی ہے، زبور میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ صلوات محمد و آلہ محمد۔
دوسروں کے اوپر بھروسہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اہل بیت سے توسل کرے، جس سے توسل کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ راستہ نکالنے والا ہے، اللہ رازق ہے۔ انسان جو بھی عمل کرے وہ آخرت کے لیے کرے، دنیا کے لیے نہ کرے۔ یہی چھٹے امام ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کا صحابی بشار گھبرایا ہوا پریشان آپ کی خدمت میں آتا ہے، اور آنے کے بعد جیسے ہی امام کے سامنے سلام کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے، امام نے اس سے سوال کر لیا، اے بشار تم پریشان لگ رہے ہو، گھبرائے سے لگ رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تم اتنے گھبرائے کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہا میں ابھی کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، ایک عورت اسے در حکومت کے سپاہی پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے زندان میں لے کر جا رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، اسے لے جا رہے ہیں زندان کی طرف، قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا، میرا دل مغموم ہوا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، اسے گھسیٹتے ہوئے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو کسی نے مجھ سے بتایا کہ یہ جا رہی تھی، اچانک ٹھوکر لگی، جب ٹھوکر لگی تو یہ زمین پر گری، جب زمین پر گری اس کے سینے میں، اس کی پسلیوں میں چوٹ لگی، جب اسے چوٹ لگی یہ کھڑی ہوتے ہی ساتھ اس نے شہزادی فاطمہ الزہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، مغموم ہو گیا۔ جیسے مولا نے یہ سنا، مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، اور اس کے بعد مولا نے بشار کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں آتے ہیں، مولا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بشار بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد مولا اس کی رہائی کی دعا کرتے ہیں۔ رہائی کی دعا کے بعد ایک شخص کو مولا بھیجتے ہیں، جاؤ پتہ لگاؤ کیا وہ آزاد ہو گئی، اسے آزاد کیا یا نہیں کیا۔ بس وہ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ دربار میں کھڑی ہے، بادشاہ اس سے پوچھ رہا ہے تو نے کیا کیا جس کی وجہ سے تجھے یہ گھسیٹ کر لے کر آئے ہیں، قید خانے میں تجھے ڈال دیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، جب میں زمین پر گری میری پسلی پہ چوٹ لگی تو میں نے شہزادی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی۔ بس اس نے یہ سنا، اسے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد عذر خواہی کی، 200 درہم انعام میں دینا چاہا لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ اس نے سننے کے بعد آتا ہے، امام کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے مولا وہ آزاد کر دی گئی، اے مولا وہ آزاد کر دی گئی۔ اور اس کے بعد جب وہ آزاد ہوتی ہے، بشار کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، امام کی خدمت میں اس کے پاس گیا، امام نے کہا تھا اسے جا کے میرا سلام کہہ دینا۔ میں گیا، میں نے اس کو امام کا سلام کہا، جیسے امام کا سلام اس نے سنا وہ رونے لگی، کہنے لگی مولا نے مجھے سلام کہا ہے۔ کہاں مولا نے تجھے سلام کہا؟ یہ سن کر وہ غش کھا جاتی ہے، 3 مرتبہ یہ کیفیت اس میں طاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد بشار کہتے ہیں مولا نے تجھے بلایا ہے۔ جب مولا کی خدمت میں جاتی ہے، مولا نے اس سے سوال کیا اے مومنہ اتنا بتا کہ تو جب گری ہے اور اٹھنے کے بعد تو نے میری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت کیوں بھیجی؟ بس ایک مرتبہ یہ تڑپ کے کہتی ہے اے مولا جب میں زمین پر گری تو میری پسلیوں میں چوٹ لگی، جس کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی اللہ نے بنت رسول اور جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہو وہ 90 دنوں